بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 100 ٹن پیاز ذخیرہ کرنے کی کوشش ناکام بنا دی گئی۔ ریاض میونسپلٹی نے 100 ٹن پیاز ذخیرہ کرنے کی کوشش ناکام بنا دی ہے۔ سبزی منڈی کے قریب 6 بڑے ٹرک پکڑے گئے ہیں جنہیں گوداموں میں لے جایا جا رہا تھا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق میونسپلٹی نے کہا ہے کہ منافع خور تاجر پیاز کی بڑی کھیپ ذخیرہ کر کے بحران پیدا کرنے کی کوشش کر رہے تھے، جسے بعد ازاں زیادہ قیمت میں فروخت کرنے کا ارادہ تھا۔ میونسپلٹی نے کہا ہے کہ واقعے کے پیچھے 3 بڑے تاجر ہیں جو معروف کمپنیاں چلا رہے ہیں۔ انہیں تفتیش کے لیے طلب کیا گیا ہے۔ میونسپلٹی نے کہا ہے کہ سبزی منڈی میں غذائی اشیاء کے معیار، قیمت اور صفائی کے علاوہ رسد و طلب میں توازن کو یقینی بنانا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ میونسپلٹی نے کہا ہے کہ کسی کو کورونا سے بحران پیدا کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ طلب و رسد میں توازن کو برقرار رکھا جائے گا۔ میونسپلٹی نے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ بحران سے ناجائز فائدہ اٹھانے اور قیمتیں بڑھانے کی ہرگز اجازت نہیں ہوگی۔ میونسپلٹی نے بتایا ہے کہ مصنوعی بحران پیدا کر کے ناجائز منافع خوری کرنے پر 10 ملین ریال تک جرمانہ ہو سکتا ہے۔ 172 عراقی عمرہ زائرین کی وطن واپسی کے لیے خصوصی پرواز۔ وزارت حج و عمرہ نے پروازوں کی معطلی کے باعث رہ جانے والے 172 عراقی عمرہ زائرین کو وطن واپس بھیج دیا ہے۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق وزارت حج و عمرہ نے کہا ہے کہ عراقی زائرین کو جدہ کے کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے ذریعے خصوصی پرواز میں روانہ کیا گیا ہے۔ وزارت نے کہا ہے کہ عراقی زائرین میں سے 140 اربیل اور 32 کو بغداد پہنچایا گیا ہے۔ عراقی زائرین کی واپسی وزارت داخلہ، وزارت خارجہ اور محکمہ شہری ہوا بازی کے تعاون سے ممکن ہوئی ہے۔ وزارت نے کہا ہے کہ عراقی زائرین کا طبی معائنہ کیا گیا اور کورونا ٹیسٹ لیا گیا، سب کے نتائج منفی نکلے تھے۔ وزارت حج و عمرہ کے تحت عراقی زائرین کے لیے مکہ مکرمہ میں رہائش اور کھانے کا انتظام کیا گیا تھا۔ افواہیں بے بنیاد، مکہ کی سبزی منڈی بند نہیں۔ مکہ مکرمہ کی بلدیہ نے یقین دہانی کرائی ہے کہ شہر کی مرکزی سبزی و پھل منڈی کو بند نہیں کیا گیا۔ منڈی میں احتیاطی تدابیر کو اختیار کرتے ہوئے جراثیم کش ادویات کا سپرے کیا جا رہا ہے۔ بلدیہ نے سوشل میڈیا پر پھیلنے والی افواہوں کی سختی سے تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ منڈی میں تمام امور حسب معمول جاری ہیں۔ ویب نیوز سبق نے مکہ مکرمہ کی بلدیہ کی جانب سے جاری بیان کے حوالے سے کہا ہے کہ مکہ کے القاقیہ علاقے میں قائم مرکزی سبزی و پھل منڈی میں جراثیم کش ادویات کا سپرے مسلسل کیا جاتا ہے تاکہ وہاں آنے والوں کو کورونا وائرس کے اثرات سے محفوظ رکھا جا سکے۔ سعودی شہری کی شکایات پر غیر ملکی حجام گرفتار۔ سعودی عرب کے علاقے جازان میں سوشل میڈیا پر ویڈیو وائرل ہونے پر غیر قانونی طور پر باربر شاپ چلانے والے حجام کو گرفتار کر لیا۔ سوشل میڈیا پر ویڈیو کلپ وائرل ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک پاکستانی حجام اپنے مکان پر مقامی شہریوں خصوصاً بچوں کے بال بنا رہا ہے۔ المرشد ویب سائٹ کے مطابق مقامی شہری نے ویڈیو سوشل میڈیا پر شیئر کر کے سعودی حکام سے مطالبہ کیا تھا کہ اسے گرفتار کیا جائے، کیونکہ وہ ایک طرف تو کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے کیے گئے حفاظتی اقدامات اور پابندیوں کی خلاف ورزی کر رہا ہے، دوسری جانب وہ اپنے گھر کو باربر شاپ میں تبدیل کیے ہوئے ہے۔ مقامی شہری کا کہنا ہے کہ غیر ملکی حجام کافی عرصے سے اپنی رہائش کو باربر شاپ بنائے ہوئے ہے، وہ مقرر ضوابط کی پابندی بھی نہیں کر رہا۔ مقامی شہری کی شکایات پر سیکیورٹی فورسز کے اہلکار فوری طور پر پہنچ گئے اور انہوں نے غیر قانونی طریقے سے باربر شاپ قائم کرنے والے غیر ملکی کو گرفتار کر لیا۔ یہ واقعہ جیزان صوبے کی سامتا کمشنری کے الترشیتا علاقے میں پیش آیا ہے۔ گھر گھر جا کر علاج کرنے والی ڈاکٹر اور نرس گرفتار۔ ریاض ریجن میں غیر قانونی طور پر گھر گھر جا کر لوگوں کا علاج کرنے والی خاتون ڈاکٹر اور نرس کو حراست میں لے لیا گیا۔ گرفتار کی جانے والی نرس وزٹ ویزے پر سعودی عرب میں مقیم تھی، جو لیڈی ڈاکٹر کے ساتھ مل کر غیر قانونی طریقے سے لوگوں کو ان کے گھروں پر علاج معالجے کی خدمات مہیا کرتی تھی۔ مقامی ویب نیوز آجل کے مطابق ریاض ریجن میں وزارت صحت کو اطلاع ملی تھی کہ ایک لیڈی ڈاکٹر گھروں پر علاج کی خدمات فراہم کرتی ہے۔ وزارت صحت نے متعلقہ سیکیورٹی ادارے کے تعاون سے ملزمہ کو رنگے ہاتھوں گرفتار کرنے کے لیے حکمت عملی مرتب کی۔ وزارت صحت کے شعبہ نگرانی کے اہلکار عبداللہ القحطانی نے بتایا کہ لیڈی ڈاکٹر اور نرس طبی احتیاطی تدابیر اختیار کیے بغیر مریضوں کا معائنہ کرتی تھی۔
اس کے علاوہ مریضوں سے حاصل کیے گئے خون کے نمونوں کو طبی اصولوں کے خلاف محفوظ کیا جاتا تھا، جس سے سیمپلز خراب ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ ڈاکٹر اور نرس سے برآمد ہونے والے طبی آلات کو بھی عام طریقے سے رکھا گیا تھا۔ انہی اصولوں کے مطابق سینیٹائز بھی نہیں کیا جاتا ہے، جس سے مرض پھیلنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ لیبر کیمپوں کا اندراج، مزدوروں کو متبادل رہائش فراہم۔ جدہ میونسپلٹی نے تجارتی اداروں کو اپنے کارکنوں کو رہائشی کیمپوں کا اندراج کرانے کی ہدایت کی ہے۔ میونسپلٹی نے لیبر کیمپوں کا معائنہ اور ضرورت کے تحت متبادل رہائش فراہم کرنے کی مہم شروع کر دی ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق میونسپلٹی نے کہا ہے کہ جدہ کمشنری میں واقع تمام لیبر کیمپوں کا معائنہ کرنے کے لیے 9 منتخب سرکاری اداروں کی کمیٹی تشکیل دی گئی ہے۔ میونسپلٹی نے کہا ہے کہ کمیٹی نے اب تک صنعتی علاقوں کی حدود میں واقع 231 جبکہ صنعتی علاقوں کی حدود سے باہر 282 کیمپوں کا اندراج کیا ہے۔ میونسپلٹی نے کہا ہے کہ مذکورہ کمیٹی اب تک 172 کیمپوں کا دورہ کر کے 43,968 مزدوروں کا معائنہ کر چکی ہے۔ میونسپلٹی نے کہا ہے کہ صنعتی علاقوں کی حدود سے باہر کیمپوں میں رہائش پذیر 5 مزدوروں میں کورونا کا شبہ ہے۔ جدہ کے میئر انجینئر فارس رجب نے کہا ہے کہ جدہ میں 23 سکولوں کو عارضی رہائش کے تیار کیا گیا ہے، جہاں وزارت ہیومن ریسورسز کے تعاون سے مزدوروں کو ٹھہرایا جائے گا۔ دوسری طرف مکہ میونسپلٹی نے کہا ہے کہ مکہ مکرمہ میں صفائی کارکنوں کو مشاعر مقدسہ مینا، مزدلفہ اور عرفات میں عارضی رہائش فراہم کی جائے گی۔ مکہ میونسپلٹی کے ترجمان انجینئر رائد سمرقندی نے کہا ہے کہ صفائی کارکنوں کے لیے مشاعر مقدسہ میں 7 عارضی کیمپ کے علاوہ 3 سکول مہیا کیے جا رہے ہیں۔ جدہ کی بندرگاہ پر معاملات حسب معمول جاری ہیں۔ جدہ کی اسلامی بندرگاہ پر تجارتی سامان کی آمد و رفت حسب معمول جاری ہے۔ بندرگاہ پر تمام معاملات بخوبی انجام دیے جا رہے ہیں تاکہ اشیاء خورد و نوش میں کسی قسم کی کمی واقع نہ ہو سکے۔ بندرگاہ پر مختلف نوعیت کی ذمہ داریاں ادا کرنے والے اہلکار 24 گھنٹے شفٹوں کے نظام کے تحت اپنی ڈیوٹیاں ادا کر رہے ہیں، جن میں کسٹم کلیئرنس کے اہلکار، انسپیکٹرز اور دیگر کارکن شامل ہیں۔ سعودی خبررساں ایجنسی SPA کے مطابق بیرون ملک سے آنے والی غذائیں اور طبی اشیاء کی آمد کا سلسلہ حسب معمول جاری ہے، جس میں کسی قسم کی کمی کا سامنا نہیں۔ سی پورٹ سے سامان کلیئر کرنے کے بعد فوری طور پر گوداموں میں منتقل کیا جاتا ہے۔ کورونا کے مریضوں کے کھانے میں احتیاطی تدابیر کیا؟ نئے کورونا وائرس سے بچنے اور دوسروں کو بچانے کے لیے دنیا بھر میں غیر معمولی حفاظتی تدابیر کی جا رہی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ جو لوگ کورونا میں مبتلا ہیں انہیں کس قسم کا کھانا فراہم کیا جا رہا ہے اور کیا احتیاطی تدابیر کی جا رہی ہیں؟ عکاظ اخبار نے قطیف سینٹرل ہسپتال میں شعبہ غذا کے سربراہ باسم الطلاق کے حوالے سے بتایا کہ ہسپتال میں خوراک کا باقاعدہ شعبہ ہے۔ اس کی طرف سے کھانا تیار کرنے والوں، پیش کرنے والوں اور خود کھانے کے سلسلے میں حفظان صحت کے تمام ضوابط کی پابندی کرائی جا رہی ہے۔ ان کے مطابق کیٹرنگ کے شعبے میں تمام آلات، برتن اور اس کے ہر حصے کو سینیٹائز کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کیٹرنگ کا شعبہ مریضوں کو کھانا ایسے برتنوں میں پیش کر رہا ہے جو صرف ایک بار استعمال کیے جاتے ہیں۔ یہ مریضوں اور صحت عملے سب کے لیے ہے۔ ہسپتال نے ڈاکٹروں، نرسوں، صفائی کارکنان اور کیٹرنگ سمیت ہر شعبے کے عملے کی رہائش کا خصوصی انتظام کیا ہے۔ ہسپتال کے قریب ایک عمارت کرائے کی حاصل کی ہے جہاں تمام حفاظتی تدابیر کی پابندی کی جاتی ہے۔ کورونا کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے احتیاطی تدابیر کے طور پر ہر کارکن کا ڈیوٹی پر آتے وقت درجہ حرارت چیک کیا جاتا ہے۔ گھر میں رہو، مکہ کلاک ٹاور پر پیغام۔ سوشل میڈیا پر مکہ کلاک ٹاور کی ایک تصویر وائرل ہو رہی ہے جس میں کلاک ٹاور پر یہ پیغام درج ہے: خلیق فی البیت، یعنی گھر میں رہو۔ ویب نیوز سبق اور اخبار 24 کے مطابق مسجد الحرام کے سامنے کلاک ٹاور دنیا کے بلند ترین ٹاورز میں سے ایک ہے۔ اس کے بالائی حصے میں دنیا کی سب سے بڑی گھڑی نصب ہے۔ مکہ کلاک ٹاور پر گھر میں رہو کا پیغام کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے گھروں میں رہنے کی پابندی کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے دیا گیا ہے۔ برج الصعاب ہیش ٹیگ کے ساتھ ٹویٹر پر مکہ کلاک ٹاور کی تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل ہے۔ صارفین نے کورونا وائرس سے نمٹنے کے لیے گھر تک محدود رہنے کی اس تاکید کے منفرد انداز پر پسندیدگی کا اظہار کیا ہے۔ اس سے قبل کلاک ٹاور میں کورونا وائرس سے نمٹنے کے لیے حفاظتی تدابیر سے متعلق پیغام دیا گیا تھا۔